بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو ہے قوم عاد پر اللہ کا عذاب۔ یعنی جب انہوں نے اتنی نافرمانی کی اللہ کی، تو پھر اپنے نبی کو کہنے لگے کہ بلاؤ اس کو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یعنی یہاں تک کہ وہ للکارنے لگے، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ ہمیں جس سے ڈراتے ہو۔ ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، مجھے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہود انہیں بتاؤ جس سے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی تو اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانیوں میں بڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا دروازہ کھولا، قحط آ گیا، انسان ایسے بھوکے۔ وہ انسان ہماری طرح تو نہیں تھے، بلکہ وہ 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی۔ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ کمزور ہوتے تھے، نہ نظر کم ہوتی تھی، جو جوان تندرست توانا، صرف موت آتی تھی۔ ان کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی اور وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، حلال بھی کھا گئے، حرام بھی کھا گئے۔ پھر کتے بلیاں کھانے لگے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے۔ پھر نہ بارش کا قطرہ گرا، نہ زمین کا دانہ پھوٹا، یہاں تک کہ درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے بھی چبا گئے، قحط دور نہ ہوا۔ تو پھر انہوں نے ایک وفد بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو۔ تو جب مصیبت آتی تھی تو اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کر دیتا تھا تو پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہیں پتھروں کو پوجتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل ایسے بھیجے، یعنی جب آسمان پر نظر آنے لگے تو اندر سے آواز آئی، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ وہ بادل ایک سفید رنگ کا تھا، ایک سرخ رنگ کا تھا اور ایک کالا تھا۔ تو آپس میں کہنے لگے، سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کالا بادل چاہیے۔ آواز آئی پہنچے گا۔ یہ واپس پہنچے تو انہوں نے کہا بارش ہوگی۔ پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا، وہ بادل آیا کالا۔ کہنے لگے وہ دیکھو آئی بارش۔ تو اللہ نے کہا یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود علیہ السلام سے کہتے تھے، کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے۔ اب تیار ہو جاؤ، اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا، ان کو ہوا نے اڑا دیا۔ 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اٹھ رہے تھے، اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی اور گھومتے تھے، سر ٹکراتے تھے۔ بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایسی زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا، پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا، پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح، پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے ٹکراتے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئی، ان کے بھیجے ان کے چہروں پر نکل آئے۔ پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا، سر الگ ہوگا، دھڑ الگ ہوگا۔ پھر اللہ نے للکار کے پوچھا کوئی ہے باقی تو دکھاؤ، کیا اس کا بھی صفایا کروں میں؟ کوئی نظر نہ آیا، سب کو اللہ نے مٹا دیا۔ جو کام کو میعاد کرتی تھی وہ کام آج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسی زندگی ہمارے صحابہ نے گزاری، جیسے ہمارے نبی نے بتائی، اللہ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اچھا انسان بنائے، اللہ اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزائے فی الدنیا والآخرہ۔